اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے اور اکثر سردیوں میں مجھے اس کی وجہ سے نزلہ زکام رہتا ہے۔ اب میں جب فجر میں اٹھتا ہوں بعض اوقات وضو اور کبھی کبھی غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، میں پانی استعمال کروں تو مرض بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں بعض اوقات وضو نہیں کرتا تو نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہماری شریعت نے مجبوریوں کا بالکل خیال فرمایا ہے اور کئی جگہ پر وہ اس مجبوری کے تحت کسی چیز کا آلٹرنیٹ فراہم کر دیتے ہیں، تو پھر واجب ہوتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اصل کو چھوڑ کر اس کے آلٹرنیٹ کو اختیار کیا جائے۔ جیسے یہاں پر ہے کہ اگر سردی کی وجہ سے پانی نقصان دیتا ہے اور یقین ہے کہ نقصان دے گا تو آپ پانی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اب اس کا متبادل مٹی ہے، یعنی تیمم آپ کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اپنے پاس سے فیصلہ کر لینا کہ چونکہ اصل میں استعمال نہیں کر سکتا لہذا نماز چھوڑنا میرے لیے جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ دو گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کا گناہ۔ اس لیے علم سیکھیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ آرام سے تیمم کر کے نماز ادا کر لیتے، ایک چکنا پتھر اپنے پاس رکھ لیں۔ ایسے سردی کے موقعوں پر اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی نقصان دے گا، گرم پانی بھی نقصان دے گا، اگر گرم نقصان نہ دے تو پھر ٹھنڈا چھوڑ کے گرم کی طرف آئیں، پھر یہ تیمم کافی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دونوں قسم کے پانی نقصان دیتے ہیں تو وہ چکنا پتھر اپنے پاس رکھ لیں اور اس سے آپ تیمم کر لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے 3 سال سے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ناراضگی ہے یعنی، پھر شوہر نے طلاق دے دی تو کیا عورت کو اب بھی عدت کرنی ہوگی؟ تو جی ہاں، بالکل کرنی ہوگی۔ دیکھیں، شریعت نے، قرآن نے عدت کا حکم دیا، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں، یعنی 3 حیض تک روکے رکھیں، یہ حیضہ کی عدت بیان ہوئی۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں ٹھہرا ہوا اس لیے عدت مقرر کی، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ یہ تو فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر شرعی حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی اور شاید یہ حکمت ہو۔ وہ جب خود اپنی یہ شاید کہہ کے حکمت نکالتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پھر مطلب ان کی طرف سے نکالی گئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم اصل حکم شرع کو باطل نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اب جیسے اب آپ کے مسئلے میں کہ عقل یہ کہتی ہے 3 سال سے شوہر سے دور ہے تو یقینی سی بات ہے حاملہ نہیں ہے، تو عدت اگر حمل کو چیک کرنے کے لیے ہوتی کہ حمل ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عدت نہ کریں۔ یہ ہم نے فقہا کی نکالے ہوئی علت کے بیس پر یہ مسئلہ نکالا، لیکن قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا ہے، لہٰذا قرآن کے حکم پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہوگا۔ ہم اپنی نکالی ہوئی علت یا حکمت کی بنا پر قرآن کی نص کو باطل نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسی بہن کو بھی عدت گزارنی ہی ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں، میں اپنے گھر پہ واپس آئی طلاق کے بعد تو میرے والد صاحب نے رکھنے سے انکار کر دیا اور مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتے، تو پھر مجبوراً یا تو میں ہاسٹل میں جا کر رہوں لڑکیوں کے ساتھ، ایسے ہاسٹلز ہیں، اور یا پھر میں کرائے پہ کوئی گھر لے کر تنہا رہوں اور جاب کر کے اپنا گزارا کروں، کیا شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ والد صاحب کا منع کرنا کس بیس پر ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر تو کوئی بنیاد نہیں ہے، ویسے ہی بس مطلب ہے کہ ہمارے گھر کا خرچہ بڑھ جائے گا یا اور کوئی مسائل ہیں، تو پھر تو یہ والد صاحب بالکل غلط کر رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے بچیوں کے معاملات میں ایسا کہا گیا کہ کفالت کرنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے، ایسے ہی طلاق یافتہ بچی اگر کوئی یا بیوہ گھر پر آ جائے تو اس کی کفالت کرنے میں بھی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصلحت صحیحہ ہے، مثال کے طور پہ لڑکی کو منع کرتے رہے تم یہ کام نہ کرو، شوہر فیڈ اپ ہوگا، دیگر مسائل ہوں گے، وہ نہ مانی، غلطی کرتی رہی، حتیٰ کہ طلاق ہو گئی، اب وہ آ کے کہتی ہے مجھے گھر میں رکھ لیں، اس ناراضگی کی بنا پر والد صاحب منع کرتے ہیں یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ان بچیوں پہ پڑیں گے جو گھر میں کنواری بچیاں ہیں، اس اعتبار سے اگر والد صاحب منع کر رہے ہیں اور دیگر کوئی صحیح مصلحت ہو تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، اس میں آپ دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کے ہاسٹل میں آپ رہ سکتی ہیں، کوئی بھی بہن رہ سکتی ہے اور وہاں بچیاں لڑکیاں ہی ہیں، کسی گناہ کا اندیشہ نہیں ہے، تو بالکل وہاں پہ رہنا عورت کا جائز، اور وہ پھر مطلب گورنمنٹ سے امداد وغیرہ لیتی رہیں۔ اور چونکہ باہر کے ملک کا یہ کویسچن ہے تو وہاں پر اگر تنہا رہنے میں عزت یا جان یا مال یا آبرو وغیرہ کا کوئی اندیشہ ایسا نہیں ہے، فوراً سیکورٹی وغیرہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی اگر آپ کال کرتی ہیں، اور پھر جاب بھی
آپ کو اچھی عافیت والی مل سکتی ہے، جس میں آپ مطلب کوئی بے پردگی بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ بہرحال مکمل پردہ تو باہر کے ملکوں میں نہیں ہو سکتا، اور ہو جائز کام تو جاب بھی آپ بقدر ضرورت کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو ایسی عورت جاب کر سکتی ہے کوئی اعداد اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، اور پھر آپ تنہا بھی وہاں رہ سکتی ہیں۔ لیکن بیسٹ یہ ہے کہ ہاسٹل میں لڑکیوں کے ساتھ رہیں۔ تو یہ آپ اپنے مسئلے کو آپ دیکھ لیں، جس نوعیت کا ہو اس کے حساب سے آپ حل نکال لیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ڈیتھ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں کچھ ممبران ہوتے ہیں، سب ماہانہ تھوڑا تھوڑا پیسہ دیتے رہتے ہیں، پھر ہم میں سے کسی ممبر کا اگر انتقال ہوتا ہے تو ٹوٹل اس کا جو مطلب خرچہ ہے کفن دفن کا، وہ اس چندے سے کیا جاتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت اخراجات آتے ہیں بسا اوقات، اور اس طرح کے کہ آپس میں اگر ایک تعاون کر کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فنڈ کا کوئی ایسا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ ڈالا جائے، اس طرح کے صدقات وغیرہ جو خاص غریبوں کے لیے مختص کیے گئے ہوتے ہیں وہ نہ ڈالے جائیں، ویسے ہی آپ فنڈ جمع کریں اور اس سے کر لیں، کیونکہ زکوٰۃ یہاں پر استعمال نہیں ہو سکے گی۔ بہن کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے، اور یہ کھانا وغیرہ پکانا سکھانا چاہتی ہیں یوٹیوب پر، تو اب یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسے کچھ سافٹ ویئرز ہیں کہ جن میں اگر عورت اپنی آواز ریکارڈ کرے تو ہم اس کو پھر مرد کی آواز میں چینج کر سکتے ہیں، تو یوں کیا میں کر سکتی ہوں کہ پہلے میں آواز ریکارڈ کر لوں، پھر اس کو مرد کی آواز میں چینج کر کے پھر یوٹیوب پر ڈال دوں تاکہ لوگ سیکھیں، اور جیسے ارننگ وغیرہ کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں؟ کیا حکم شرع ہے؟ تو بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں کھانا سکھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں سامنے آنا عورت کا، یا مطلب میں اس کو بلا ضرورت ہی سمجھتا ہوں کہ بلا ضرورت اپنی آواز سنانا مناسب نہیں۔ اب جب کہ آپ نے اس کا متبادل ایک بہترین حل نکال لیا ہے کہ آپ سافٹ ویئر سے آواز کو چینج کر دیتی ہیں، تو بالکل آپ کر سکتی ہیں، آپ کے لیے طیب حلال ہوگا۔ یہ بھائی کہتے ہیں میں کہیں جاب کرتا ہوں، میرا کولیگ جو ہے وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، اب کرتا وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی سے 1 گھنٹے پہلے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یار میرا کام کر دینا، اور مجھے اس کا وہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنا بھی کرتا ہوں اور اس کا بھی کرتا ہوں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں بالکل گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی خاص کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور آپ کی ٹائمنگ فکس ہوتی ہے تو ایسے شخص کو کہتے ہیں اجیر مشترک۔ اجیر مانے امپلائی، اجیر خاص کہ یہ خاص کسی ایک کمپنی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ 2 صورتوں میں اجرت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 1 اپنے آپ کو اس وقت میں وہاں حاضر رکھے، اور نمبر 2 جو کام سپرد کیا جائے وہ کام خود کرے۔ تو اگر آپ کا دوست 1 گھنٹے پہلے چلا جاتا ہے تو اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کا وہ مستحق نہیں ہے، وہ کام چوری کر رہا ہے۔ آپ اگر اس کی جگہ کر بھی دیتے ہیں تو آپ نہ جاب اس کے سیلری کے مستحق ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کا کام تو ہے ہی نہیں، نہ وہ ہوگا کیونکہ وہ کام چوری کر رہا ہے، لہٰذا دونوں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ جو آپ کو کھانا کھلا رہا ہے نا، کہ آپ اس کے کھانے کی مروت میں اس کا کام کر رہے ہیں، یہ ایک ناجائز چیز کے اوپر آپ گویا کہ قائم ہیں کہ وہ کام چوری کرے گا، آپ اس کا کام کریں گے، اس وجہ سے وہ کھانا کھلا رہا ہے۔ تو ناحق کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو رشوت کہتے ہیں، یہ رشوت کے حکم میں ہے، وہ رشوت دے رہا ہے اور آپ رشوت کھا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق راشی اور مرتشی، رشوت دینے والا رشوت لینے والا، دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سلسلے کو بالکل ختم کریں، ایسا کھانا نہ کھائیں کہ جس کھانے کے مروت میں آپ کو ناجائز کام کرنا پڑے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں طارق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی فرمائیے۔ ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، ایک عورت وضو میں تھی، اچھا، اس کا 2 ماہ کا یا مہینے کا بچہ ہے، اس بچے نے پیشاب کر دیا بڑا، اچھا، تو آج کل تو وہ آپ کو پتہ ہے سر پیمپر ہیں یا کچھ چھوٹے موٹے کپڑے باندھے ہوئے ہیں، تو وہ اس نے اس کا اتارا ہے اور اس کو پھر اس کو صاف کر کے بچے کو دھو کے رکھ دیا ہے، تو اس کے بعد کیا عورت کو دوبارہ اپنا وضو کرنا ہوگا؟ بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے خواتین سر کے بیچ میں جوڑا باندھتی ہیں، اس طرح سے کیچر بھی لگا لیتی ہیں، تو اب جب وہ مس کریں گی تو ماتھے سے سٹارٹ کر کے پیچھے لے کے جائیں گی تو بیچ میں کیچر ہوتا ہے، تو کیچر کے اوپر سے ہاتھ اتار کے نیچے گدے تک لاتی ہیں، تو وہاں سے مطلب بالوں سے انگلیاں ٹچ نہیں ہوئی، تو اس طرح مس ان کا صحیح ہو گیا، اور جو نمازیں پڑھی گئی کیا وہ صحیح ہو گئی اس حالت میں؟ اور دوسرا سوال صاحب یہ ہے کہ ایک بچی اپنی پاکٹ منی سے صدقہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں تھوڑا اس فلاں کو دے دو، اس کو فلاں کو دے دو؟ کچھ ہم مستحقین کیسے جانتے ہیں؟ بچی کی عمر کتنی ہے؟ بچی کی عمر 14 سال ہے، پر وہ نابالغ ہے۔ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک یہ بچے نے کویسچن کیا کہ یہ میڈیکل کے 3rd ایئر کی طالبہ ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے بتائیے کہ شریعت کی روشنی میں ڈاکٹر کے کیا فرائض ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اس میں سچویشن لکھی ہے کہ بعض اوقات ایمرجنسی میں جب کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو ہمارا رول ہے کہ وہ ہاف فی پے کرے گا اور اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، پھر ٹریٹمنٹ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں، ورنہ منع کر دیتے ہیں. کیا اس طرح ہمارا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر کے وہی فرائض ہیں جیسے عام طور پر آپ کسی سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور پھر اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اس پر جو چیزیں لازم ہوتی ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ آپ علاج کے قابل ہونے چاہیے. آپ نے تھیوری پڑھی ہو، باقاعدہ پریکٹیکل کیا ہو، جیسے آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے تحت کچھ عرصے کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ اپنا کلینک کھول لیں یا کسی جگہ پہ آپ جاب وغیرہ کریں. اس طرح مطلب جو ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی یا ادارے کی وہ آپ مکمل طور پہ پوری کریں، علاج اچھی طرح کرنا جانتے ہوں، خوب غور و تفکر کر کے علاج کریں اور صحیح دوا تجویز کریں. یہ ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے. بعض اوقات وہ جان بوجھ کر غلط دوا تجویز کرتا ہے صرف کس وجہ سے کہ وہ دوسری دوا والے اس کو کچھ کمیشن دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی دوا اتنی اچھی نہیں ہے، دوسری کمپنی کی اچھی ہے، لیکن اس کمیشن کے لالچ میں ان کی دوا لکھ کر دیتا ہے. یہ اپنے فرائض میں غفلت کہلائے گی. اسی طریقے سے مطلب کوئی اگر کم پیسے دے تو معمولی سا توجہ کے ساتھ آپریشن کرے، کوئی زیادہ پیسہ دے تو بہت اچھے طریقے سے کرے، اور جو کم توجہ کی وجہ سے کیا اس کی وجہ سے کوئی خرابی ڈیفیکٹ بھی رہ سکتا ہے. یہ بھی ایک امانت میں خیانت کا مرتکب ہوگا انسان. اور اسی طریقے سے دیانتداری سے سارے کام کرتا رہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے. بس یہ شریعت کی طرف سے مطلوب ہوتا ہے، کوئی خیانت کا معاملہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اب جو یہ آپ نے بیان فرمایا اس کو میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا. میری بیٹی جمعے کے دن پیدا ہوئی تھی، جی تو اس کے میں نے کچھ حرف جو ہمارے مسجد کے امام صاحب سے ان سے پوچھے تھے، انہوں نے عین لفظ بتایا تھا. جی اس پہ پھر میری اپنی بیٹی کا نام عزمیہ عین سے رکھا تھا. جی اب وہ 1.5 سال کی ہو گئی ہے، ہر مہینے مطلب تھوڑی بہت بیمار رہتی ہے، لوگ بول رہے ہیں اس کا نام تبدیل کر لیں. تو یہ نام تبدیل کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور اچھا یہ میں بتاتا نام ہوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں نے طلاق کے بارے میں پوچھنا ہے. جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں یا پھر ایک واقعہ ہوتی ہے ایک ہی وقت میں جو 3 بولی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر حلالہ کرنے کے لیے دوسرا نکاح کیا جائے تو کیا کہتے ہیں، اگر وہ اس طرح کیا جائے کہ اگر ایک بندہ پاکستان میں اور دوسرا باہر میں ہو تو یہ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ میں نے سنت پڑھی تو اس میں اتحیات پڑھ کے تو بیٹھ گئی تھی، تو علم تو پڑھی تو پھر میں نے بیٹھ کے ہی پہلے تیسری رکعت پڑھی ہے، پھر کھڑے ہو کے چوتھی پڑھی ہے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. بس وہ ایک دم سے مجھے یاد نہیں رہا. اور دوسری میری یہ سوال یہ کہ کہتے ہیں عورتوں کے جو بعض کونیاں ہیں نا وہ سجدے کے وقت زمین پہ نہیں لگنی چاہیے. جی. تو اور تیسرا سوال میرا یہ کہ میری ساس جو ہے وہ مجھے ہر بات پہ ابیوز وغیرہ دیتی رہتی ہے، مجھے حد ساٹھ کرتی جاتی ہے، کہتی ہے نکلو یہ ہمارے گھر سے. تو اب میرے لیے کیا حکم شرع ہے؟ 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہیں، لیکن سے وہ مجھے اتنی ابیوز دیتی ہیں نا جی، اتنی زیادہ کہ بس میرے برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں. پھر میں اپنے ہسبینڈ کی صرف اتنا ہی کہتی ہیں کہ باہر نکل جاؤ، یا اور تمغے بھی ہوتے ہیں ان کے کچھ؟ بہت زیادہ مجھے ڈسہارٹ کرتی ہے، ابیوز اتنی گالی گلوچ کرتی ہیں نا، آتے جاتے باتیں ہٹ کرتی رہتی ہیں. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ میں بیٹا بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ جو بچی کا کویسچن تھا وہ پورا کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایمرجنسی میں جب تک ہاف فیس نہ جمع کرا دی جائے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں 2 جہتیں ہیں. اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں، فیس کا انتظار کرتے ہیں اور بیچارہ فیس پے نہیں کر سکتا، مریض ہی مر جائے، تو یہ بہت ہی معیوب چیز ہے کہ صرف فیس کی وجہ سے آپ نے ایک شخص کی جان کو جانے دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کا کفیل ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک واحد چشم و چراغ ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ان کا انتقال ہو جائے، تو یہ شرعی لحاظ سے بہت ہی نامناسب چیز ہے. یہ ایک جہت ہے. دوسری جہت لیکن یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل والے، نجی ہاسپٹل والے ٹریٹمنٹ فری میں کرنا شروع کر دیں تو ہمارا، خصوصاً میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں،
ایک آدمی کی کریں گے وہ 50 کو بتائے گا، لائنیں لگ جائیں گے وہاں پر۔ اب سب کو اگر مفت میں کریں تو یقینی سی بات ہے کہ نجی اسپتال چلانا ہوتا ہے، اسٹاف کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے چلے گا؟ وہ تو سب ختم ہو جائے گا، ویلفیئر کا ہاسپٹل بن جائے گا اور بہت زیادہ پرابلم ہوگی، تو ان کی بھی مجبوری ہے۔ اب اس کے درمیان بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے، تو اب ہم یہی کہیں گے کہ اگر کوئی بیچارہ بہت ہی ایمرجنسی کے اندر آیا ہے، وہ فیس اگر فرض کر لیں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے لیکن اس وقت اس کے پاس نہیں ہے اور مریض کی جان جا رہی ہے، تو خدا خوفی کرتے ہوئے تھوڑا بہت اس کو ریلیف دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں بہت زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں ایک دوسرے کی سن کر، اور پھر وہ اگر ان کو ریلیف دیتے رہیں تو پھر ہاسپٹل چلانا ہی مشکل ہو جائے، تو جو مجبور ہے وہ معذور ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ تھوڑی بہت سختی کرتے بھی نظر آئیں تو ان کو یہ کہنا ہے کہ تم بہت بڑے بے حس ہو، یہ تو قصائی ہیں ڈاکٹر، یہ غلط ہوگا۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں میری گزارش ہے، آپ کیوں نہیں ایک ہاسپٹل بناتے اور اس میں فری میں علاج کرائیں، اسی طریقے سے کر کے دیکھیں۔ آپ بالکل نہیں کر سکتے، پہلی بات ہے ہاسپٹل بنانا بڑا مشکل، دوسرا چلانا بڑا مشکل، اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل۔ اگر آپ اسی طرح کریں تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ آپ اپنے کیوں نہیں ایسا کرتے کہ گھر کا سارا مال بیچ کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں؟ یہ آپ نہیں کر سکیں گے، بھئی ہماری بھی تو ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح ایک نجی اسپتال کی بھی، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی بھی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اور فوری طور پر ڈاکٹرز کو یا ان کے عملے کو بے حس کہنا، انہیں مارنا، جائز سمجھنا، پیٹنا، گالیاں تک بکتے ہیں، دروازے توڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ طریقے بالکل غلط ہیں، غیر انسانی طریقے ہیں۔ ان کی مجبوری بھی سمجھیں، اور ڈاکٹر سے گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ عام آدمی کی مجبوری بھی بعض اوقات سمجھ لیا کریں۔ مستقل بنیادوں پر ریلیف دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کسی ایک آدھ کو دے دیں، بہت اچھی بات ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے سمجھیں۔ جب آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کسی کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا رول کیا ہے، تو آپ فی ساتھ لے کر جائیں۔ اگر نہیں لے کے جا رہے پھر بھی تو گزارش کریں کہ آپ اس کو جمع کریں، ہم فوراً لاتے ہیں۔ اب کسی جیسے بھی آتے ہیں نا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے، مریض کو رکھا، آپ ٹرین میں سٹارٹ کریں، ابھی ہم لاتے ہیں، اور چھوڑ کے بھاگ گئے، یا آخر میں آ کے کہہ دیا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کیا کریں، مریض کو ماریں کیا، جان سے مار دیں؟ یہ بہت زیادہ، یعنی بعض اوقات دونوں طرف سے کچھ زیادتی سے ثابت ہوتی ہیں، بعض اوقات دونوں طرف سے مجبوریاں نظر آتی ہیں، اس لیے حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ ایسا ہونا چاہیے۔ حالات کے اعتبار سے دونوں کو تھوڑا نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور دونوں کو ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کو پورا بلیک سوٹ پہننا کیسا ہے؟ اچھا بیٹا، اور بڑوں کا ہاتھ چومنا احتراماً کیسا ہے؟ اچھا، اور نماز میں اگر آنکھ بند کر دی جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ اور بیٹا بس میں بتاتا ہوں۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ پہلے آج والے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عورت کا وضو ہے اور بچے نے پھر کوئی استنجا وغیرہ کیا تو عورت نے اس کی صفائی وغیرہ کی، تو کیا اس کا وضو بریک ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک اصول بس یاد رکھیے گا کہ ظاہری نجاست کے جسم پر لگنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گندگی جسم سے باہر نکلتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، بس بنیادی اصول یہ ہے۔ اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو اب اگر فرض کر لیں، دیکھیں گندگی باہر نکلے، اگر باوضو عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو دودھ کوئی گندگی نہیں ہے، نہیں جائے گا وضو۔ اسی طریقے سے اگر ظاہری طور پہ کوئی نجاست لگ گئی، جیسے اب ماں نے صفائی کی، آپ کسی گٹر میں گر گئے فرض کر لیں، ہیں باوضو، تو اب اندر سے تو کچھ نہیں نکلا نا، وضو آپ کا قائم ہوگا، آپ کو پاک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دھوئیں، پاک کریں، لیکن اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ماں کا وضو بالکل قائم ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کیچر لگا لیتی ہیں خواتین جب مسح کرتی ہیں تو کیچر کا ایریا جو ہے وہ مسح سے رہ جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کیچر اتنی مختصر جگہ پر ہوتا ہے کہ کم از کم 1/4 سر کا مسح اس کے باوجود بھی ہو جاتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسح میں سر کا کم از کم 1/4 حصہ اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو بس آپ کا مسح کا فرض ادا ہو گیا۔ تو یہاں تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر یہاں آ کے کیچر ہے، پھر پیچھے بھی ہاتھ پھر جاتا ہے، سائیڈ میں بھی ہاتھ پھر جاتا ہے، تو آپ کا وضو بالکل ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتی ہیں اگر کسی بچی کے پاس اپنی پاکٹ منی ہے اور وہ صدقہ کرنا چاہتی ہے تو کیا مشورہ دے سکتے ہیں، فلاں جگہ کر دو، فلاں جگہ کر دو؟ 14 سال کی بچی ہے، دیکھیں 14 سال کی بچی اچھی سمجھدار ہوتی ہے، اگرچہ نابالغہ ہے لیکن اچھی خاصی سمجھدار ہے، وہ اگر صدقہ کرے گی تو کر سکتی ہے، اور اس کو آپ کسی اچھی جگہ پر صدقہ کرنے کا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں میری بیٹی جمعے کے دن پیدا ہوئی، امام صاحب نے کہا کہ عین سے اس کا رکھے نام، شاید عظمیہ کچھ کر کے اس طرح رکھا ہے انہوں نے،
اب وہ مسلسل بیمار ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا یہ نام بدل دیں آپ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس طرح ذائچہ نکال کر اور حرف متعین کرنا کہ عین سے نام رکھ دو، فا سے رکھ دو، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا سرکار سے آ کے نام پوچھا، سرکار نے نام بتا دیا۔ کئی اکابرین سے ثابت ہے کسی نے نام پوچھا انہوں نے فوراً نام بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھو، صالحین کے۔ ایک روایت میں انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو۔ ہاں برا نام کوئی ہوتا تھا جس سے گندہ مفہوم، غلط مفہوم یا بڑی مبالغہ رائی والا ترجمہ بن رہا ہوتا تھا، سرکار اس سے منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں تھا یا کوئی لازم طریقہ نہیں تھا کہ آپ عین نکلواتے اور فا نکلواتے، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کا کہنا جی نام بدل دیں، نام بھاری ہے۔ اگر صحیح نام ہو اور بلکہ اچھا نام ہو یہ کبھی بھاری نہیں ہوتا۔ بھاری ہلکے کا کیا مطلب ہے؟ تول کے دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ یا یہ کہنا مقصود ہے کہ معاذ اللہ جیسے آپ کسی نے محمد عمر نام رکھا تو کہتے ہیں جو عمر جس کا نام ہوتا ہے نا بڑا جلالی ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، نام بدل دو۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان اچھے ناموں کے کوئی برے اثرات نہیں ہوتے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ جنہوں نے اس طرح ذائچہ نکال کے نام رکھوائے یا اچھے نام رکھے اور تو کیا ان سب کو ہر قسم کی مشکلات اور آفات اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم نام بس اچھوں کے نام پہ نام رکھیں، باقی یہ سوچنا کہ اس سے فلاں ذائچہ نکلوا لیا، فلاں نام تبدیل کر دیا تو پھر وہ بہاریں آ جائیں گی، آسمان سے پتہ نہیں من و سلوہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی ایسا کہیں ان کو منع کریں، ان سے پوچھیں کہ تمہارے خاندان میں کس کے کیا کیا نام ہیں اور کیا سب خوشحال رہ رہے ہیں؟ اگر نہیں رہ رہے تو سب کے نام بدلو، کیونکہ وہ نام ان کے حق میں بھاری ہیں۔ پھر دوسرے نام بدل لیا، پھر پریشانی آئی، اس کا مطلب یہ نام بھی بھاری ہے، اس کو بھی بدلو۔ کب تک بدلتے رہیں گے بھائی جان؟ پوری زندگی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ نام بالکل ٹھیک ہے، کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان تکلفات میں مبتلا ہونے کی حاجت ہے۔ اچھوں کے نام پہ نام رکھیں، بس اتنا کافی ہے۔ بچے نے کویسچن کیا ہے کہ اگر طلاق دی جائے تو ایک وقت کے اندر دی گئی طلاق 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں؟ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر متفق ہیں۔ چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، 1500 سال کے تمام بڑے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی، لہذا 3 طلاقیں ہوں گی۔ ایک کالر میں لے لوں پھر آپ کے دوسرے کویسچن کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک یہ پوچھا کہ جب حلالہ کرتے ہیں دوسرا نکاح کیا، کوئی شخص باہر ہے اور ہم یہاں پر ہیں تو کیا حلالہ ہو جائے گا؟ دیکھیں حلالہ میں صرف نکاح کرنا نہیں ہوتا ہے، حلالہ کمپلیٹ اس وقت ہوگا کیونکہ دیکھیں قرآن نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ نکاح ثابت ہوا، اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ یہ سرکار نے شرم کے ساتھ بیان فرمایا، جس کی تعبیر تفسیر یہی ہے جسمانی تعلق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نکاح بھی ہو اور پھر جسمانی تعلق۔ آپ اگر دونوں کوئی بھی دور دور جگہ پر ہیں، نکاح کر لیا، جسمانی تعلق کیسے ہوگا؟ حلالہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ ایجاب و قبول کرنے کے بعد اگر اس نے طلاق دے دی تو حلال ہی نہیں ہوا، پہلے شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہوں گی جب تک کہ نکاح کے بعد جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے۔ اور یہ پری پلان نہ کریں، یہ گناہ ہوتا ہے، مشروط کر کے کہ پھر طلاق دے دینی ہے فلاں فلاں، ایسا نہیں۔ اشارتاً کنایتاً کوئی کسی کو سمجھا دیں الگ بات ہے، نکاح ہوگا، جسمانی تعلق ہوگا، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا فرض کے لیے اس کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور طریقہ بتائے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ زنا کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میں 4 رکعت سنت پڑھ رہی تھی، دوسری میں اتحیات کے بعد میں بیٹھی رہی اور تیسری رکعت بیٹھ کے پڑھ لی، ایک دم خیال آئے میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، پھر میں نے چوتھی کھڑی ہو کر پڑھی، ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل نماز ہو گئی۔ فرائض اور واجبات میں قیام فرض ہے، باقی سنن نوافل کے اندر آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے 2 کھڑی ہو کر پڑھی، تیسری بیٹھ کر، چوتھی کھڑی ہو کر، تو چونکہ اس میں دونوں طریقے جائز تھے لہذا آپ کی نماز بالکل ہو گئی اور سجدہ سہو وغیرہ بھی لازم نہیں تھا۔
ایک انہوں نے کہا کہ کوہنی کا مسئلہ میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے بہن نے فرمایا کہ کیا سجدے میں عورتوں کی کوہنیاں اٹھی رہنی چاہیے؟ دیکھیں اس کا بارہا ہم نے جواب دیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ عورت بھی ویسی نماز پڑھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یا جو سرکار نے جسے کوہنی اٹھانے کا حکم دیا کہ کتے کی طرح کوہنی بچھا کر نماز نہ پڑھو، اس کے مخاطب عورتیں بھی ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں واضح طور پہ موجود ہیں اور صحیح ترین روایات ہیں کہ حضرت علی نے مثلا دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی تو فرمایا کہ سمٹ کر سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر بات موجود ہے، تو جو احناف کے نزدیک طریقہ ہے کہ عورت بالکل سمٹ کے سجدہ کرے اور اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کے سجدہ کرے گی، جس کو مطلب یہ کہ تورک بھی کہتے ہیں، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے پردے کے ساتھ عورت کو ادا کرنا چاہیے، مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنا یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ تو ان عورت اور مرد کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی سے بحث بھی نہ کریں، اگر کوئی بحث کرتا ہے اس کو کہیں بھئی ہم تو حنفی ہیں اور ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لہٰذا ہم اپنے طریقے پر کریں گے، آپ اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ پھیل کے کریں سجدہ۔ جو عورت پھیل کے سجدہ کرے اور چوڑی ہو کے کھڑی ہو، عجیب و غریب لگے گی اس کو دیکھیں تو اس میں بے پردگی کا سا عنصر ہے، اور پردہ شریعت کو بہت زیادہ مطلوب ہے، خصوصی طور پہ ایسی جگہ جب عورت نماز پڑھ رہی ہو، جب کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ یہ کہتی ہیں میری ساس جو ہیں وہ بہت گالی گلوچ کرتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، ڈسہارٹ کرتی ہیں، گھر سے بار بار باہر کر دینے کی دھمکیاں دیتی ہیں، اگرچہ نمازی بھی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، دیگر چیز معاملات بھی کرتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بڑے چھوٹوں کو اگر مثبت انداز سے ڈانٹیں اور صحیح غلطی پر ڈانٹیں تو بالکل ان کو شرعی طور پہ حق حاصل ہوتا ہے، لیکن جب یہ لمٹ کراس کر جائے، بڑا یہ سمجھے کہ میری آخرت میں کوئی گرفت ہوگی نہیں، چھوٹا چاہے اسی طرح شوہر اگر یہ سمجھے کہ میری تو کوئی گرفت ہوگی نہیں، ماں باپ یہ سمجھیں کہ اولاد کو ہم جیسا مرضی کریں ہماری کوئی گرفت ہوگی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ پھر اگر آپ لمٹ کراس کر کے کسی کو ذلیل کریں، بے عزت کریں، اس کی بار بار دل آزاری کریں تو یاد رکھیں کہ میدان محشر میں گرفت ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کرتی ہے اور اچھا بہترین چیزیں صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی فی النار، کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں اس عورت میں، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر عرض کیا رسول اللہ ایک عورت ہے جو زیادہ مطلب بڑا صدقہ نہیں کرتی، پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ جتنی میری بہنیں یہاں سماعت فرما رہی ہیں، اگر بزرگ ہیں، میری مائیں سماعت فرما رہی ہیں، ساسیں ہیں، اگر آپ مائیں ہیں، خدارہ ایسا نہ سلوک کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ نے عنقریب قبر میں جانا ہے، کیوں کسی کو تکلیف دیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے؟ یہ بڑا وبال ہے، آخرت کا بہت بڑا وبال ہے۔ کہ آپ چاہیں گی کہ بہو کی وجہ سے آپ پھنس جائیں آخرت میں؟ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ نرمی، شفقت، پیار، محبت کریں۔ غلطی ہوتی ہے بچوں سے، آپ کی بیٹی سے بھی ہوتی ہوگی، آپ کیا توقع رکھتے ہیں اب اس کے ساس اسی طرح رویہ اختیار کریں جیسا آپ نے اختیار کیا ہے؟ اگر نہیں تو بس پھر وہی طریقہ اختیار کریں جو آپ یہ چاہتی ہیں کہ میری بچی کی ساس میری بچی کے ساتھ رویہ اختیار کرے، نرمی کریں۔ اچھا بہویں بھی کم نہیں ہیں، دماغ فریش ہوتے ہیں اور تیز ہوتی ہیں۔ سامنے والا بوڑھا ہوتا ہے اس کو جان بوجھ کے چڑھانا، جان بوجھ کے اس کو تکلیف پہنچانا، جان بوجھ کے ہرٹ کرنا، یہ لڑکیاں بھی کم نہیں ہیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے تو انتہائی ماہر ہو چکی ہیں۔ تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے۔ آج کسی کی ماں کو آپ تنگ کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کا بیٹے کی شادی ہوگی پھر آپ ساس بن جائیں گی، اس کی جگہ آپ ہوں گی، اور پھر جو آپ سے زیادہ فریش بہو آئے گی وہ آپ کا حشر کیا کرے گی وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ جانبین سے خوف خدا پیدا کریں اور کوئی بھی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ یہ کہتی ہیں کہ لڑکی بلیک سوٹ پہن سکتی ہے؟ بالکل پہن سکتی ہے، شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بڑوں کا ہاتھ احتراماً چومنا کیسا ہے؟ دیکھیں بڑوں سے مراد اگر تو بہت ہی بوڑھے شخص ہیں کہ مطلب 70 سال سے اوپر کے ہیں، اب وہ چچا ہوں، ماموں ہوں، تایا ہوں، پھپھا ہوں، گنجائش نکل جائے گی، والد صاحب ہوں ہوگی۔ اچھا اگر ان سے کم ہیں تو پھر محرم کو دیکھیں گے، جیسے والد صاحب اگر ینگ بھی ہیں لیکن والد صاحب ہیں، بچی ان کا ہاتھ چوم سکتی ہے۔ اسی طرح سگا چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، احتراماً ہاتھ اگر چومنے کا رواج ہے، جائز ہے، کیونکہ محرم ہے، نامحرم نہیں ہے۔ لیکن اگر نامحرم ہوں، اچھا اسی طرح بہو اور سسر ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں، ساس اور داماد بھی محرم ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں احتیاط کے حکم دیتے ہیں کہ زیادہ کلوزنس مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ محرم ہے، بہو اپنے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اسی طرح ساس اپنے داماد کے ساتھ سفر کر سکتی ہے،
لیکن یہ لکھا ہے کہ اگر ساس جوان ہو یا سسر جوان ہو تو تھوڑا سا احتیاط کرے بچی، اور اس طرح داماد تھوڑا احتیاط کرے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ باقی جیسے میں نے بتایا اگر کوئی نامحرم بھی ہے خاندان کے لیکن بہت ہی ضعیف ہو چکے ہیں تو پھر احتراماً ان کا ہاتھ چوما جا سکتا ہے، ورنہ احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ بالکل، جس نے بھی کہا غلط کہا، بلکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اصل مطلوب شرع نماز میں خشوع و خضوع ہے، یعنی آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو اور نماز کی جانب ہو، یہ مطلوب شرع ہے۔ اب اگر آنکھ کھول کر یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تو آنکھ کھول کر نماز پڑھنا مستحب ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آنکھ کھولنے سے وسوسے آتے ہیں، آنکھ بند کر کے خشوع و خضوع قائم ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہوگا۔ اس پر کسی کا یہ فتویٰ جاری کرنا کہ آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، جب تک مسئلے کا علم نہ ہو کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ غلط بتانا، پھر جب کہا جائے تو یہ آپ نے تو غلط بتایا کہ ہم نے تو ایسے سنا تھا، تو بھئی ہر سنی سنائی چیز بیان کرنا یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر دیں، یا کسی مستند عالم دین سے آپ نے بات سنی تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ اعتراف غلطی کرنا، اعتراف شکست کرنا کہ جی میں نے تو سنا تھا بس کسی سے، یہی ثابت کرتا ہے کہ غیر مستند ذرائع سے آپ نے ایک بات سنی لیکن بڑے باوثوق طریقے سے اس کو کسی کے سامنے بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے بڑا مسئلہ آتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ آپ نے غلط بتایا، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ صاحب چہرے پر نور لانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائی ہر چیز وظیفے سے حاصل نہیں ہوتی، ہم نے تو ہر چیز کو وظیفے کا مرہون منت کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان عاملین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ہر چیز کا وظیفہ پہلے ان کے پاس تیار ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب ہر چیز کا وظیفہ نہیں دیتا ہے، اب کنیکشن بھی ہم ہی ملاتے ہیں۔ بھئی جو مجھے چائے گرم بہت لگتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں ٹھنڈی لگے، میں اس کا بھی بتا سکتا ہوں آپ کو وظیفہ، کنیکشن میں ملا دوں۔ ڈینگی، اچھا کرونا وائرس آیا، کبھی سرکار کے دور میں تھا ہی نہیں کرونا وائرس کا وظیفہ، آپ نے کہاں سے کنیکشن ملایا کہ یہ وظیفہ اس کا ہے؟ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا نہیں، لیکن بس وہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ اس کا وظیفہ، یہ کہیں کہ بھئی امید ہے کہ شاید اس سے بھی علاج ہو جائے، کیونکہ یہ شفا کے لیے دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت شفا ہے، ہو سکتا ہے اس کے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اتنے باوثوق ذرائع سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے، آپ دیکھیے اس کا یہ علاج، اس طرح نہ کہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ چہرے کا وظیفہ، چہرے کا نور جو حاصل ہوگا، گناہ سے بچیں، نماز پڑھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ چہرے پہ نور آئے گا۔ اب چونکہ آخری منٹ باقی ہیں، 2 علماء کا انتقال ہوا ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ ان کے لیے بہت زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ آج ہم کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے کر رہا ہوگا۔ ایک مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب کا بھی انتقال ہوا۔ یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا مدرسہ ہے جامع نعیمیہ، یہ اس کے بانیوں میں سے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے اور ضعیف العمری میں ابھی انتقال ہوا ہے، لیکن قوت حافظہ اتنی زبردست تھی کہ حیران رہ جائیں، تاریخیں، شخصیات کے نام، ابھی ان کا انتقال ہوا اور ان کی صحبت میں سمجھ لیجئے کہ ہزاروں لوگ عالم بنے، ہزاروں لوگ، لیکن ہم اکثر جانتے نہیں ہیں نام وغیرہ۔ تو دوسرے میرے استاد محترم مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، میں نے ابتدائی سبق ان سے پڑھے ہیں، وہ میرے استاد بھی ہیں اور استاد بھائی بھی ہیں، کیونکہ جن اساتذہ سے مولانا خادم حسین صاحب نے پڑھا ہے میں نے بھی ان سے ہی جامع نظامیہ رضویہ میں نے تکمیل کی ہے، تو میں ان سے بھی پڑھتا رہا ہوں۔ بہت اچھی شخصیت تھی، کوئی تعارف کی محتاج نہیں، کچھ معاملات میں کوئی کسی سے اختلاف رکھ سکتا ہے، ہر شخصیت سے ہوتے ہیں، لیکن فی نفسی بہت ہی نفیس شخصیت تھے۔ میں بہت ہی کم کسی کی تعریف کرتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ بہت ہی ایک اچھے صادق عاشق تھے اور بہت ہی اچھے مخلص انسان تھے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان دونوں شخصیات کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے خصوصاً ہماری آرمی کے جو ہمارے نوجوان سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، انہیں کبھی فراموش نہ کریں۔ وہ کھڑے ہیں تو آپ اور میں آرام سے سو رہے ہیں، اگر وہ سو جائیں، وہ غافل ہو جائیں تو آپ کی آزادی تک سلب ہو جائے گی اور آپ کو غلام بنا کر آپ کی نہ عزتیں محفوظ ہوں گی، نہ آپ کا مال محفوظ ہوگا۔ اپنی پاک آرمی سے بڑی محبت کیا کریں، بہت پیار کریں اس کے ساتھ، اور ان نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں، اگرچہ یہ دعا کے محتاج نہیں، کیونکہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، یعنی روح اس کی داخل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس پہ قرض نہ ہو۔
تو یہ دعاؤں کے محتاج نہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ میں کسی بھی فوجی کو دیکھتا ہوں، آرمی کو، تو مجھے پیار محبت پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے محافظ ہیں اور یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان شخصیات نفوس قدسیہ کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ہمارے شہداء کے لیے دعا کریں اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ ایک آدھ سوال اور لے لیتا ہوں، صرف 2 منٹ میرے پاس باقی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی کو لڑکے کی خواہش تھی، کوئی کاغذ ان کو ملا، اس پہ لکھا تھا اگر کوئی غوث پاک کے نام کا روزہ رکھے اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی غوث پاک کے نام پہ رکھ دے تو لڑکا پیدا ہو جائے گا، یہ نیت کر لے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، لڑکا پیدا ہو گیا۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو فالو کرنا، یعنی وہی نام رکھنا میرے لیے لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کس کے لڑکا ہوگا کس کے لڑکی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ چاہے وظیفہ پڑھتے نہ پڑھتے آپ کو ملتا، لیکن چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا علم نہیں ہوتا ہے، ہم لا علم ہوتے ہیں، تو پھر ہم مختلف ذرائع اور وسیلے اختیار کرتے ہیں، اس سے ہمیں سہارا مل جاتا ہے، ایک سکون مل جاتا ہے، ایک امید قائم ہو جاتی ہے، نا امیدی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ لڑکا اس کاغذ سے نہیں پیدا ہوا، اس عمل سے نہیں پیدا ہوا، اصل تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی تھا۔ چنانچہ آپ اس کو فالو کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں فالو کرنا چاہیں کوئی اور نام رکھ دیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہ ایسا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ناراض ہو جائیں کہ میرے نام پہ نام نہیں رکھا، بچے کو مار دو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو نام رکھ لیں، اچھا ہے، نہیں نام رکھا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ اولاد کیا کس کی مرضی کی ہوتی ہے، کیا صرف شوہر چاہتا ہے وہ، یا عورت چاہے وہ، یا دونوں کی رضامندی کی؟ اور وجہ انہوں نے بیان کی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اولاد ہو لیکن میرے شوہر اولاد نہیں چاہتے ہیں، وقفہ چاہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ کہ اولاد دونوں کا حق ہے، کوئی ایک بھی فریق ثانی کی مرضی کے بغیر اس کے حصول سے رک نہیں سکتا، بلکہ اگر دونوں رکنا چاہیں یہ بھی غلط ہوگا۔ اگر کوئی غلط فاسد ارادہ ہو تو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو یہ رزق کی وجہ سے گھبرانا یہ غلط ہے۔ ہاں، بیوی کی صحت نہیں ہے، بچے پہلے سے ہیں، ان کی تربیت کے مسائل ہیں، تو بالکل اس میں وقفہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ شوہر، اگر آپ چاہتی ہیں شوہر نہیں چاہتے تو اس کی معقول وجہ کیا ہے وہ دیکھی جائے۔ اگر شرعی اعتبار سے کوئی معقول وجہ ہے تو آپ کو کوپریٹ کرنا چاہیے، اور معقول وجہ نہیں ہے تو شوہر کو قائل ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں اور ان کو سمجھائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بزرگ جاتے چلے جا رہے ہیں ان کی جگہ لینے کا شعور بھی عطا فرمائے۔ ہم تعریفیں بہت کرتے ہیں، ہم کسی کو بہت سراہتے ہیں، لیکن اس کی جگہ لینے کے لیے نہ خود تیار ہوتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو آگے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے۔ آمین، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔